ایک زمانے کی بات ہے کہ فیضان نام کا ایک چرواہا تھا۔ وہ گاؤں میں اپنی ایمانداری اور محنت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے پاس گائیں اور بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا جو اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ فیضان دودھ، دہی، مکھن اور دیگر مصنوعات بیچ کر سکون سے زندگی گزارتا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن فیضان اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں چھوڑ کر درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب سی چمکتی چیز پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک سیپ تھی اور اس کے اندر ایک سنہری رنگ کا موتی چھپا ہوا تھا۔ فیضان کی آنکھیں حیرت سے بدل گئیں۔ وہ سوچنے لگا، یہ موتی تو مجھے امیر بنا دے گا۔ اگر میں مزید موتی ڈھونڈ لوں تو میرا نصیب بدل جائے گا۔ اسی لمحے سے فیضان کی سوچ بدل گئی۔ وہ اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر میدان کے کونے کونے میں سیپ تلاش کرنے لگا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور کچھ دیر میں اسے مزید موتی مل گئے۔ اب فیضان پر لالچ کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ جانوروں کی فکر چھوڑ کر دور دور تک موتی ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ اسی دوران قریبی جنگل سے بھوکے شیروں کا ایک گروہ نکل آیا۔ وہ سیدھا میدان کی طرف آئے جہاں فیضان کے جانور بے یار و مددگار گھوم رہے تھے۔ شیروں نے کچھ جانوروں کو مار دیا، کچھ خوف کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گئے اور چند زخمی ہو گئے۔ جیسے یہ کافی نہ تھا، ایک قریبی قافلے کے چور بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر باقی کے جانور چرا لے گئے۔ جب فیضان سنہری موتیوں کی خوشی میں واپس آیا تو میدان کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پاس کبھی سینکڑوں جانور ہوا کرتے تھے، لیکن اب صرف چند زخمی جانور باقی تھے۔ باقی یا تو مارے گئے یا بھاگ گئے تھے۔ فیضان کے دل میں دکھ کا ایک لمحہ آیا، لیکن فوراً اس نے سوچا، یہ موتی میری زندگی بدل دیں گے۔ جلدی سے وہ گاؤں کے سونار کے پاس پہنچا اور موتی اس کے سامنے رکھ دیے۔ سونار نے موتیوں کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، فیضان بھائی، یہ موتی سنہری ضرور ہیں، لیکن یہ سونے کے نہیں ہیں۔ یہ بس سنہری رنگ کے ہیں، ان کی کوئی خاص قیمت نہیں۔ یہ سن کر فیضان کی دنیا ہی بدل گئی۔ جس چیز کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا وہ محض ایک دھوکہ نکلی۔ اس کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اس کی محنت کا صلہ برباد ہو چکا تھا۔ اب فیضان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی محنت اور ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ اس نے باقی کے بچے ہوئے جانوروں کی دیکھ بھال شروع کی اور کئی مہینوں کی محنت کے بعد دوبارہ اپنا ریوڑ کھڑا کر لیا۔ گاؤں والوں نے اس کی ہمت اور بدلتے ہوئے رویے کو سراہا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں، کیونکہ غیر ضروری خواہشات ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔